سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفرنس پر سماعت کے لیے 5 رکنی لارج بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت 24 مارچ کو ہوگی، جس میں تمام سیاسی جماعتیں وکلاء کے ذریعے پیش ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جانے کے بعد حکومتی اراکین کی جانب سے وفاداریاں بدلنے پر ممکنہ نااہلی کے لیے سپریم کورٹ میں آئین کی دفعہ 63A کی تشریح کے لیے ریفرنس دائر کیا گیا ہے، جس میں 4 سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اس ضمن میں ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کے مشورے پر آئین کے آرٹیکل 63A کے اغراض و مقاصد، اس کی وسعت اور دیگر متعلقہ امور پر سپریم کورٹ کی رائے مانگی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ریفرنس کچھ اراکین پارلیمنٹ کے انخراف کی خبروں، ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر دائر کیا گیا ہے۔ ریفرنس میں سپریم کورٹ کے سامنے مندرجہ ذیل سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ آئین کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے انحراف کی لعنت کو روکنے اور انتخابی عمل کی شفافیت، جمہوریت اور احتساب کے لیے آئین کے آرٹیکل 63A کی کون سی تشریح قابل قبول ہوگی؟ ایسی تشریح جو انحراف کی صورت میں مقررہ طریقہ کار کے مطابق رکن کو ڈی سیٹ کرنے کے سوا کسی پیش کی کارروائی، مثلا کسی قسم کی پابندی یا نئے سرے سے الیکشن لڑنے سے روکنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ مضبوط یا بامانی تشریح جو اس طرح کی آئینی طور پر ممنوع عمل میں ملوث رکن کو تاحیات نااہل کر کے منحرف ووٹ کے اثرات کو بے اثر کر کے اس طرز عمل کو جڑ سے اکاڑ پھینکے۔ کیا ایک رکن جو آئینی طور پر ممنوع اور اخلاقی طور پر قابل مذمت حرکت میں ملوث ہو، اس کا ووٹ شمار کیا جائے گا یا اس طرح کے ووٹوں کو خارج کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ رکن جو اپنی ضمیر کی آواز سن کر اسمبلی کی نشست سے مستعفی نہیں ہوتا اور انحراف کا مرتکب ہو، جیسی ایماندار، نیک اور سمجھدار نہیں سمجھا جا سکتا، وہ تاحیات نااہل ہوگا؟ موجودہ آئینی اور قانونی ڈھانچے میں فلور کراسنگ ووٹوں کی خرید و فروخت روکنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ ریفرنس دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ریفرنس میں صدر کی نمائندگی وہ خود کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریفرنس میں بنیادی طور پر آئین کی دفعہ 63A پر عدالتی رائے مانگی گئی ہے اور منحرف اراکین کی نااہلی کی مدت سے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ آرٹیکل 63A کیا ہے؟ آئین کے آرٹیکل 63A کے مطابق کسی رکن پارلیمنٹ کو انخراف کی بنیاد پر نااہل قرار دیا جا سکتا ہے اگر پارلیمنٹیرین وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اپنی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے جاری کردہ کسی بھی ہدایت کے خلاف ووٹ دیتا ہے یا عدم اعتماد کا ووٹ دینے سے باز رہتا ہے تو اس سے نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ اس سلسلے میں پارٹی کے سربراہ کو تحریری طور پر اعلان کرنا ہوگا کہ متعلقہ رکن اسمبلی منحرف ہو گیا ہے، لیکن اعلان کرنے سے قبل پارٹی سربراہ منحرف رکن کو وضاحت دینے کا موقع فراہم کرے گا۔ اراکین کو ان کی وجوہات بیان کرنے کا موقع دینے کے بعد پارٹی سربراہ اعلامیہ اسپیکر کو بھیجے گا اور وہ اعلامیہ چیف الیکشن کمشنر کو بھیجے گا۔ بعد ازاں چیف الیکشن کمیشن کے پاس اعلان کی تصدیق کے لیے 30 دن ہوں گے۔ آرٹیکل کے مطابق اگر چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے تصدیق ہو جاتی ہے تو مذکورہ رکن ایوان کا حصہ نہیں رہے گا اور اس کی نشست خالی ہو جائے گی۔ حکومت کی جانب سے اس سے قبل ہی اشارہ دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام کرنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 63A کا استعمال کیا جائے گا۔ رواں ہفتے کے آغاز میں پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کی مشیر بابر اعوان نے کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 63A کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی قیادت کے نام پر ووٹ لینے والی کسی شخص کو فلور کراسنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آئین اور قانون کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کو کچل دیں گے۔